السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، جو موضوع چل رہا تھا سیرت حلبیہ اور میلاد پاک، اس کی دوسری قسط کا آغاز ہو اس سے پہلے آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے آقا، ہم فقیروں کی سربت، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جھوم کر پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بات جب میلاد پاک کی آتی ہے تو ہر آدمی اپنے اپنے اعتبار سے گفتگو کرتا ہے۔ آج کل فقیر جب گفتگو کر رہا ہے تو ایک مثال دے کر پھر گفتگو کا آغاز۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلاس ایک ہے، پانی بھی اس میں ہے، لیکن اتفاق سے آدھا گلاس خالی ہے، آدھا بھرا ہے۔ نتیجہ نکالنے والی دو قوم آئی، ایک نتیجہ نکال کے بولتی آدھا خالی ہے، دوسرا نتیجہ نکال کر کے بولتی آدھا بھرا ہے۔ بات دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک اچھائی بیان کرنے والا ہے تو اس نے کہا آدھا بھرا ہے، ایک خامی بیان کرنے والا ہے تو بول رہا ہے آدھا خالی ہے۔ بات وہی ہے۔ تو حدیثیں اکثر ایک ہوتی ہیں لیکن نتیجہ نکالنے میں گڑبڑی ہوتی ہے۔ تو جو آدمی کا ظرف خالی ہوتا ہے اور فتنہ اور فساد کی سوچ رکھتا ہے وہ کچھ بھی بولتا رہتا ہے، اور جو الحمدللہ آقا علیہ السلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمالات رکھے ان کمالات کو دیکھتا ہے تو یہی کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ تو بات ایسی رہتی ہے۔ یہی حال میلاد کا ہے۔ میلاد کے اوپر یہ معاملہ آتا ہے تو جو خامی نکالنے والا ہے وہ کیا نکالتا ہے؟ ہمارے نوجوان بولے رائڈنگ کرتے ہیں، اس لیے ہم لوگ جلوس میں نہیں آتے ہیں۔ بولے جو نعت پڑھتا ہے وہ داڑھی نہیں رکھتا اس لیے ہم لوگ محفل میں نہیں آتے، بڑا متقی ہے، کہیں آ گئے تو عذاب آ جائے گا اس کے اوپر۔ صحیح ہے نا؟ اتنا متقی پرہیزگار ہے۔ تو ایسے ہی بہت ساری خرافاتیں اپنے اعتبار سے بکتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، اپنی اپنی سوچ کی بات ہے، اور ہم لوگ تو خالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ جس نے سال بھر مصطفیٰ کے میلاد کا، جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ پورے سال اسے خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ شاہ ولی اللہ کا بھی جملہ ہے، شاہ عبدالحق محدث دہلوی کا بھی جملہ ہے۔ تو بس اسی لیے حضور کا میلاد مناتے ہیں۔ اور میلاد کیا ہے معلوم؟ میلاد لوگ محدود کر دیے، میلاد کو ہم لوگوں نے محدود کر دیا۔ کہاں تک محدود کر دیا؟ دو کاموں تک، بلکہ تین کر لیجئے۔ ہم لوگوں نے خود ہے، ہم لوگ بڑے ہوشیار ہم لوگ بھی ہیں، میلاد منائیں گے لیکن تین ہی کام کریں گے، چوتھا بولو گے تو مولا ہم سے نہیں ہوتا۔ کون کون؟ پہلا کام بولے لائٹ لگائیں گے، روشنی کریں گے، دوسرا کام بولے جھنڈا لگائیں گے، تیسرا کام جلوس کریں گے۔ بس سمجھ میں آیا؟ لائٹ لگائیں گے وہ بھی چوری کی، لائٹ لگائیں گے کون سی؟ چوری کی۔ ارے مصطفیٰ آئے، مصطفیٰ نے بتایا چوری کرنے والا اگر اس کی چوری ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ لیا جائے گا، اور یہاں میلاد کی خوشی میں چوری کر رہا۔ واہ کیا چور ہے یار، بڑا شاطر چور ہے، ایسا چور ہے کہ محبت رسول کے لبادہ اوڑھ کر کے چوری کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ لائٹنگ لگانا ہے تو اپنے پیسے کا لگائیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، روشنی کریے، جہاں اندھیرا ہے وہاں خوب کریے، جہاں اندھیرا ہے وہاں بھی خوب کریے، لیکن ایک ایسی لائٹ اللہ نے ہم سب کو دے رکھی ہے، اگر اس کا استعمال کرنا شروع کر دیا تو وہ لائٹ کبھی ایکسپائر نہیں ہوتی۔
آدمی مر جائے قبر میں بھی جائے وہاں پر بھی وہ لائٹ جلتی ہے، اور آقا علیہ السلام کے پاس محشر میں بھی آئے گا وہاں پر بھی وہ لائٹ موجود ہوگی. بولو یار. تو کوئی ایسا چراغاں کر دیجئے جو چراغاں قیامت تک چراغاں رہے. تو آپ کہیں گے وہ چراغاں کون سا چراغاں ہے؟ تو کہا ایک چراغاں ہوتا ہے جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا روز محشر بہت سارے لوگ ہوں گے لیکن میں میری امت کو پہچان لوں گا. بولو یار. یہاں تو بھائی آدمی ذرا سا خالی مشہور ہوتا ہے ایٹیٹیوڈ میں اتنا چور ہو جاتا ہے، سینہ ٹائٹ ہوتا ہے، اگر دبلا پتلا سینہ ٹائٹ کر لیتا ہے پہچانتا نہیں. لیکن میرا نبی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ منصب اللہ نے ایسا دیا ہے، لیکن اس نبی نے کیا کہا؟ میں میرے امتی کو پہچانوں گا. بولو نا یار. آقا نے فرمایا میں میرے امتی کو پہچان لوں گا. صحابہ کو معلوم ہے، پھر بھی صحابہ پوچھے سرکار کیسے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا امتی جہاں بھی ہوگا، اکیلے ہوگا چاہے جہاں ہو، اس کے وہ اعضاء جو وہ وضو کرنے میں دھوتا ہے روز محشر لائٹ کی طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے. بولو نا یار. تو میلاد کی خوشی میں نمازوں کا اہتمام ہو، وضو منایا جائے تو اللہ تبارک و تعالی ہاتھ پاؤں میں لائٹ عطا فرما دے گا. ہاتھ اٹھائیں گے تو نلی کی روشنی ہوگی، چہرہ دکھائیں گے تو اللہ ہائیلوجن کی روشنی عطا فرمائے گا. بہت سی لوگ بولے یار. یہ بھی میلاد منانے میں ایک لائٹنگ ہے بھائی، اس لائٹنگ کا بھی اہتمام کر لیا کریں. آپ کریں گے انشاءاللہ؟ کریے. اور ان لوگوں کو تو بہت ذوق ہے، ہمارے بہت نمازی رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے بھیا تمہارے رہتے ہیں، جمعہ میں پوری مسجد بھری رہتی ہے، 5 ٹائم خالی رہتی ہے. سمجھ رہے نا؟ ادھر ہی مت منسوب کرو، ادھر بھی دیکھو، جا کے دیکھیں نا ان کی مسجد میں بیچارہ. اور وہ بھی کتنی پڑھتا معلوم؟ جمعہ میں تو خالی 2 ہی پڑھتا، عشاء میں تو 4 ہی پڑھتا، ظہر میں تو 4 ہی پڑھتا، عصر میں تو چلو ٹھیک ہے 4 پڑھتا، مغرب میں بھی 3. بولے سنت اس ٹائم میں نہیں آنا تھا، سنت نہیں پڑھ لیا، 4 فرض پڑھ لیا نا. لیکن الحمدللہ جو سنی تھا، سنی ہے، سنی رہے گا. اللہ نے اس کو نماز کا موقع دیا تو جب وہ پڑھتا ہے فرض کے ساتھ مصطفیٰ کی سنتیں بھی پڑھ لیتا ہے یار. سنت نماز بھی پڑھتا ہے. تو میلاد منانے میں ایک لائٹنگ یہ بھی ہے، لائٹنگ کرے لیکن چوری والی نہیں. اور اگر کوئی مسجد میں لائٹنگ کر دے تو حضرت عمر کی ایک حدیث مل جاتی ہے شرح الصدور بحوال القبور کے اندر. کون سی روشنی ملتی ہے؟ کون سی حدیث ہے؟ یہ حدیث مرفوع ہے. مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی صحابی کوئی حدیث بیان کرے اور کہتے مرفوع ہے تو مطلب اگرچہ وہ صحابی بتا رہے ہیں لیکن وہ فرمان مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں من نورا مسجد من مساجد اللہ نور اللہ له قبرا. حضور نے فرمایا جو کسی مسجد کو روشن کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرما دیتا ہے یار. تو مسجد کو روشن کریے بھائی، خوشبو لا کے لگا دیجئے مسجد میں. حدیث میں آیا جس نے مسجد کو خوشبودار بنایا اللہ اس کی قبر کو خوشبودار بنا دیتا ہے. بولو نا یار. تو ایسے ہی شاندار یہ کریے آپ. لیکن کچھ لوگ کھڑے ہو کے بولے باہر جو آپ اجالا کر دیتے ہو، باہر اجالا کریے، روشنی کریے، اجالا کریے، لیکن چوری کی لائٹ نہیں لگائیے. باہر بھی روشنی کر سکتے ہیں. کہا کیوں؟ کہا کہ یہ کیونکہ ولادت کے موقع پر روشنی کرنا میرے اللہ کی سنت ہے. بولو نا یار. کہا کیا اللہ کی سنت؟ وہ تو روز روشنی کرتا ہے، سورج نکالتا ہے، چاند کو نکالتا ہے. تو ہم کہیں گے سورج چاند روز نکلتے ہیں، لیکن جس دن مصطفیٰ پیدا ہوئے اس دن الگ ہی روشنی نکلی تھی یار. ایسی روشنی نکلی تھی کہ ماں آمنہ نے مشرق و مغرب کو دیکھا تھا. بولو اب. ہاں اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاؤ، بولے فضول ہے یہ، وہاں فتویٰ لگاؤ گے تو تمہارا وجود فضول میں ہو جائے گا. سمجھے گی نہیں آپ جی؟ ایک جھنڈا، اور اپنی بات بڑھا رہا ہوں خالی یہ سمجھانے کے لیے، ایک جھنڈا بھی لگاؤ یار، لیکن جھنڈے کو بھی سادہ رکھو، سادہ. ایک تو مسجد ہی ہے مکے میں جس کا نام ہی ہے مسجد رایا. بولو یار. بہت سلو بولے، شاید معنی نہیں سمجھو گے اس لیے. رایا معنی ہوتا ہے جھنڈا. رایا معنی کیا ہوتا ہے؟ جھنڈا. مسجد رایا جھنڈے والی مسجد. ہاں جھنڈے والی مسجد مکے میں، وہاں تو انڈا جھنڈا کو رکھتے ہی نہیں ہو لوگ. بولے مسجد رایا ہے وہاں پر. بولے کہاں پر ہے؟ کہا مسجد رایا کا نام مسجد فتح بھی ہے.
اس کے سامنے مسجد شجرہ بھی ہے، اس کے آگے مسجد جن بھی ہے، وہی پہ جنت المعلی بھی ہے۔ تو کہا مسجد رایا، مسجد فتح کا اس محلے کا نام مقام حجون تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک مکہ فتح ہو گیا کیونکہ جھنڈا قوم کی پہچان ہے۔ کہا انڈیا کا آدمی پہنچا جھنڈا گاڑ دیا، بولے انڈین۔ عرب کا آدمی پہنچا جھنڈا گاڑ دیا، بولے عربین۔ جہاں کا آدمی جھنڈا گاڑتا ہے وہ وہاں کا ہوتا ہے، مطلب وہ جھنڈا پہچان ہے اس کی، جھنڈا علامت ہے اس کی۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں جب مکہ فتح ہوا تو فتح مکہ کے موقع پر مصطفیٰ یہ بتانے کے لیے کہ ابو جہل جیسے لوگوں کی حکومت ختم ہے، اب یہاں حکومت اس کی چلے گی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے اندر اپنا نائب مطلق بنا کر کے بھیجا ہے۔ آقا علیہ السلام نے جھنڈا لگوایا، اسی لیے اس کو مسجد رایا کہا۔ سمجھ میں آیا کس خوشی میں مکہ فتح ہوا تھا؟ مکہ فتح ہوا تو خوشی مل گئی، مصطفیٰ پیدا ہوئے تو خوشی مل گئی۔ بولو یار، وہاں بھی خوشی جھنڈا لگا، یہاں بھی خوشی جھنڈا لگا، لیکن سادہ لگانا۔ میں تو کہتا ہوں اپنا انڈین جھنڈا ہی لگا دینا بھائی، انڈین جھنڈا لگا دینا، کیا حرج ہے؟ لوگ اس میں بھی لگاتے ہیں، وہ لوگ بھی لگاتے ہیں، اپن بھی لگائے ربیع الاول میں۔ اگر سمجھ میں آیا تو بولو سبحان اللہ بھائی۔ ہاں ایک جھنڈا اور ہے، ایک جھنڈا، وہ جھنڈا بھی لگاؤ۔ ایک جھنڈا آپ کے گھر میں رہتا ہے نا، اب ایک جھنڈا آپ کے چہرے پہ رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے ایک جھنڈا دیا ہے، وہ ایسا جھنڈا ہے کہ اگر آپ 4 آدمی کے بیچ میں جا کر کے وہ لے کر بیٹھ جاؤ تو وہ دیکھ کر کے بتا دے گا کہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہوا ہے۔ یار ایسا جھنڈا لگاؤ کہ اگر جہاں جاؤ آپ کا چہرہ بتائے کہ مصطفیٰ کا جھنڈا لے کے چل رہا ہے، مصطفیٰ کا علم لے کے چل رہا ہے۔ کہا وہ جھنڈا کون سا ہے؟ کہا مصطفیٰ پہ مصطفیٰ، چہرے پر مصطفیٰ جان رحمت کی سنت کو سجاؤ۔ بولو نا یار، جھنڈا ہے کہ نہیں؟ پہچان ہے کہ نہیں؟ ہاں وہ تو کسی کی نقل میں کرتے ہیں، ہم لوگ مصطفیٰ کی غلامی میں رکھتے ہیں۔ یہ جھنڈا ایسا جھنڈا ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی شریف اتنی پسند، ہم لوگ جنت میں رہیں گے داڑھی نہیں رہے گی، اپنی داڑھی جنت میں رہے گی نہیں، پہلے بتا دے رہا ہوں، آپ وہ ایک دم ہینڈسم رہیں گے۔ اور ویسے بھی اللہ نے داڑھی کے ساتھ بھی ہم کو خوبصورت بنایا یار۔ ہاں لوگ میک اپ کر کے سامنے آ جائیں، ہم خالی وضو بنا کے آ جائیں یار۔ نہیں یقین آتا ہے تو ماضی قریب میں میرے مرشد حضور تاج الشریعہ کو دیکھ لو یار، ہاں چہرہ لگے سہانا، سمجھے نا؟ تو یہ داڑھی بڑی پیاری، اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کا چہرہ داڑھی والا بہت پسند ہے۔ جنت میں سب بغیر داڑھی کے ہوں گے، لیکن میرا نبی جب جلوہ افروز ہوگا تو میرے نبی کے چہرے پہ داڑھی موجود ہوگی۔ بولو نا یار، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کا وہ چہرہ پسند ہے، اچھا داڑھی والا چہرہ پسند ہے۔ اب ذرا سوچو، ایسا جھنڈا اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دیا ہے کہ جھنڈا لگاؤ تو ٹاور والا بھی پہچان لیتا ہے کہ مصطفیٰ کا غلام بیٹھا ہے یار۔ ٹاور والا سمجھے نا، جیو میں ابھی ایئرٹیل وغیرہ جو ٹاور چل رہے ہیں وہی ایک ٹاور والا، کوئی کسی نے بیان بھی دیا ہے بھائی شاید، جی بہرحال۔ اب اپنے لوگوں میں سے کچھ آ گئے میدان میں، انہوں نے بہت طرح کے اعتراضات کیے۔ اب ہم ان کے اعتراضات پہ تبصرہ نہیں کریں گے، بس اتنا یاد رکھو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ جمہور کے بقول کتنی ہے؟ زور سے بولو نا یار۔ اچھا جمہور میں سب سے پہلے 2 صحابی ہے، کتنے صحابی؟ دونوں کے نام معلوم ہے؟ عبداللہ ابن عباس، 2 بار بولو نام لو، وظیفہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس بولو، اور زور سے بولو، ایک بار اور بولو، اور زور سے۔ ہاں دوسرے صحابی جابر ابن عبداللہ، پہلے میں عبداللہ پہلے اور دوسرے صحابی کے نام میں عبداللہ بعد میں۔ بولو عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ، بولو اور زور سے یار۔ یہ اس لیے بلا رہا ہوں تاکہ آپ بولو کہ تو کس کی مانتا؟ تو وہابیہ کی مانتا، وہابی کی مانتا، میں صحابی کی مانتا۔ اور 2 صحابی ہوتے عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ کی روایت موجود ہے، اٹھا کے دیکھو، یہ دیکھو روایت موجود ہے۔ کہاں البدایہ والنہایہ، تیسرا حصہ صفحہ 375
کہ میرا نبی جب پیدا ہوا تو وہ کوئی اور تاریخ نہیں ہے. ان کو عربی کا ذوق ہے تو عبارت عربی میں پڑھ کے سناتا سند کے ساتھ. لکھا کیا معلوم؟ کہتے عن عفان عن سعید بن مینا عن جابر بن عباس اللہما قالا ولدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام الفیل یوم الاثنین الثانی عشر من شہر ربیع الاول وفیہ بعثا وفیہ عرجا به الى السماء وفیہ حاجرا وفیہ ماتا وهذا هو المشہور عند الجمہور. ابن عساک ابن کثیر کہتے کیا کہ عبداللہ ابن عباس اور جابر ابن عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے رسول پیدا ہوئے دوشنبہ کے دن. میں اس کو پیر کا دن جان بوجھ کے بولتا. بولو نا یار. کیوں؟ کیونکہ پیر مانے بڑا. دن 7 ہے لیکن بڑا تو پیر ہی ہے یار. بولو نا یار. کہا بڑا پیر کیسے؟ جمعہ ہفتے کی عید. ہم نے کہا عید کا انکار نہیں کیا ہم نے, بڑے کی بات کی ہے اس لیے کہ قوم بھی بول رہی ہے پیر پیر مانے بڑا. کہا بڑا کیسے ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ جمعہ میں اور بھی برکتیں ملتی ہیں لیکن پیر کے دن وہ برکت ملی ہے جس برکت کو سارے جہان کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو کہا پیر کے دن پیدا ہوئے. کہا ارے بھائی تاریخ بتاؤ یار. الثانی عشر من شہر ربیع الاول, ربیع الاول کی 12ویں. بول لو اب. توابی کی معنی کی صحابی کی. صحابی نے کیا کہا؟ زور سے بولو. بس پکڑ لینے کا. حضور نے فرمایا صحابی کے طریقے پہ. کون 73 میں کہا ایک کامیاب. کہا کون؟ کہا وہ جو میرے طریقے پہ ہو, میرے صحابہ کے طریقے پر ہو. کہا تم 12 سے ہٹ کر ہٹ گئے, الحمدللہ ہم 12 پہ آ کے صحابہ کے طریقے پہ چل گئے. صحیح ہے جی. اچھا یہ پھر کہتے بولے میں سال سمجھ میں نہیں آتا, سال کون سا تھا؟ ابھی جاہل مطلقی کیا ایک دم یہ پڑھا لکھا جاہل سند یافتہ جاہل لگتا ہے. وہاں ابو جہل نہیں سدھر رہا تھا, یہاں اس کی نسل ناپاک نہیں سدھر رہی ہے. وہاں دلیلوں پہ دلیل, دلیلوں پہ دلیل, دلیلوں کے دلیل. مطلب یہ سوفسطائی لوگ لگتے ہیں مجھے, عجیب و غریب سوفسطائی لوگ ہیں. ابو جہل تو ماننے کے لیے تیار نہیں. چاند اس کے سامنے ہی ہو رہا تو ٹکڑے, پھر بھی نہیں مان رہا ہے. کنکری ہاتھ میں کلمہ پڑھ رہے تب بھی نہیں مان رہا ہے. ٹھیک ہے مت مان رہے بھیا, تھوڑی نسل قیامت تک چلیے تو ابو بکر کے غلام بھی قیامت تک حشر تک ڈالیں گے ہم. پیدائش مولا کے دو مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے. جب حضور کی ولادت ہوئی تو فارس کے ایوان میں محل میں زلزلہ آ گیا, اور ایسے ہی جب 12ویں آتی ہے تو فارس کے غلاموں کے ایوان میں زلزلہ آتا ہے. وہاں بھی زلزلہ, یہاں بھی زلزلہ. اور جہاں مصطفیٰ پیدا ہوئے وہاں سے روشنی. تو جس کے دل میں مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی ہے, اللہ تعالیٰ ان کے اندر 12ویں کی خوشی کی محبت پیدا فرماتا ہے یار. جی خوشی بڑی ملتی ہے, بڑا سکون ملتا ہے یار. کہا کیسے آپ میلاد مناتے ہو؟ کہا میں تو درود پڑھ لیتا ہوں میلاد منانے کے لیے. بولو نا یار. کہا اور کیسے میلاد مناتے ہو؟ کہا میلاد کے موقع پہ مصطفیٰ جب پیدا ہوئے جو باتیں ہوئی وہی بیان کر کر کے میلاد منا لیتا ہوں. بولو نا یار. اور کہا مٹھائیاں آپس میں کھلا کر جو لڈو تم مناتے ہو, جو لڈو تم بناتے ہو اس لڈو کو ہم لوگ کھاتے ہیں. کب؟ کہاں میلاد کے موقع پر. اب تو بولو یار. یعنی فتویٰ تمہارا ہے کہ مٹھائی بانٹنا بدعت ہے. بدعت میں لڈو تم نے بنایا, بدعت تم نے بنایا, تمہارے حساب سے گمراہی. لیکن ہمارے ہاتھ میں آتے ہی اللہ نے اس کو حسنہ بنا دیا ہے. اور اگر تم اچھا گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے تو میلاد کی خوشی میں لڈو کھانا گناہ ہے, میٹھا کھانا گناہ ہے, تو گناہ پر مدد کرنا بھی گناہ ہے تو مٹھائی بنانا بھی گناہ ہے. تو بھیا فتویٰ جاری کر دو کہ میلاد کے موقع پر مٹھائی کھانا حرام ہے. کہا مٹھائی کھانا حرام ہے. جب مٹھائی کھانا حرام ہے تو بنانا بھی حرام ہے, تاکہ اس دن بیچارے لوگ تالا لگا کے گھر میں بیٹھے. اگر میری بات سمجھ میں آئی تو ایک بار اب سبحان اللہ بولو یار. ہاں اچھا قرآن سے بولنا بولے مصباحی کچھ بھی بول دیتا ہے. بھائی مصباحی کیا کچھ بول دیتا ہے؟ جو ہے بھائی بول دیتا ہے. ایک صاحب ہے بولے میں بہت محنت سے کماتا. کیا کرتے؟
داڑھی بناتا، بہت محنت سے کماتا. کب کیا بناتے؟ داڑھی بنا. بولے حلال کی روزی. میں نے کہا حرام ہے. سب کے سامنے بول دیا حرام تو کسی آگے بولے بڑی محنت سے کماتا. تو میں بھی منہ پھٹ آدمی ہوں. میں نے کہا فاحشہ اگر بول دے میں بہت محنت سے کماتے تو کیا اس کی روزی حلال ہو جائے گی؟ ابھی حرام کی روزی حرام ہوتی ہے. اگر بہت حلال کمانے کا شوق ہے تو آؤ کارخانے میں چلاؤ، پسینہ بہاؤ. وہ پسینہ نہیں ہوتا ہے، وہ جو پسینہ نکلتا ہے تو اپنے ساتھ سارے گناہوں کو بہا لے جاتا ہے. اور جو تم محنت کر رہے ہو وہ پسینہ نہیں رہتا جناب مل، وہ پسینہ نہیں رہتا. وہ پسینہ ایسا رہتا ہے جو گناہوں میں ڈبا دیتا ہے. سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی میرے پاس حوالے تقریباً 17 موجود ہیں جن کے اندر یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس تاریخ کو پیدا ہوئے؟ 2 اور 1 کتنا ہوا؟ ہاں ٹھیک ہے، 12 تاریخ کو پیدا ہوئے. اس کے علاوہ نواز صدیق صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. جانتے ہیں کون ہیں؟ نواز صدیق حسن بھوپالی ہے نا. کسی کے ہیں کچھ ہوں گے، اب جن کے ہیں وہ اپنے ساتھ ملائیں چاہے نہ ملائیں. ان کی ایک کتاب آئی تھی شمامۃ العنبریہ من مولد خیر البریہ. اس کے صفحہ 7 میں یہ کتاب بڑی مشہور ہے، پڑھو بڑا مزہ آئے گا. تو انہوں نے لکھا اس کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ولادت شریف مکہ مکرمہ میں طلوع فجر کے روز دوشنبہ شب 12 ربیع الاول عام الفیل کو ہوئی. بولو یار. شاید تھوڑی اردو جو ہے نا فارسی کے استعمال کی وجہ سے سخت ہو گئی ہے، آسان کرتے ہیں اس کو. طلوع فجر یعنی فجر کے وقت، روز دوشنبہ پیر کے دن، شب 12 ربیع الاول کی 12ویں شب کو ہوئی. بولو نا یار. ارے ہماری نہیں سنتے، صحابی کی نہیں سنتے تو کم سے کم اس وہابی کے تو سننا یار. ہاں جس کو صدیق نواب صدیق حسن بھوپالی کہتے ہیں اور ان کی نہیں سنتے تو اپنے حکیم صاحب کی سنو. حکیم صاحب جانتے ہیں جو چورن بانٹتے ہیں، کون سا؟ ہاضمے والا چورن. کھاؤ بورن پیٹ صحیح ہو جائے گا، ہنگ بٹے ہنگ کی گولیاں. بھائی حکیم صاحب بولتے ہیں امت کے حکیم، حکیم الامت. ان کو کہا گیا تو حکیم کا کام کیا ہے؟ پکڑو پیٹ میں تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے. اور جیسے اس نے ان کو پکڑا گئے حکیم کے پاس، کہا یہ تکلیف ہے کہ تم سمجھ رہے 12 کو نہیں پیدا ہوئے. تو ان کے حکیم نے ان کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہا چل بے موری دوائی لے. ارشاد العباد فی عید المیلاد صفحہ 5 کے اندر لکھا، اشرف علی تھانوی صاحب کا کہنا ہے کہ جمہور کے قول کے موافق 12 ربیع الاول تاریخ ولادت شریف ہے. اچھا خالی ولادت نہیں لکھا، ولادت کو شریف بھی لکھا. اب تو بولو یار. حکیم صاحب کی سنو. اب تو اختلاف کرو ہی مت، اختلاف کرو مت، ورنہ ہم سمجھیں کہ تم اپنے حکیم کی بھی نہیں مانتے اور اپنے نواز صاحب کے بھی نہیں مانتے. ہاں اور اس کے علاوہ تذکرۃ الحبیب کے اندر انہوں نے تو الگ الگ اقوال بھی لکھے ہیں. اب ایک بات ضرور ہے، ابھی پھر یہ ٹمیٹا اٹھا کے رکھے ہیں. بڑی عجیب قوم ہے یار یہ. میں بڑا پریشان رہتا ہوں، یہ نفاس کی حالت میں میدان میں کیسے آ جاتی ہے؟ اماں کے گھر میں جاتی، وہیں رہتی، ثواب کر کے آتی. اب آپ کہیں گے مولانا بہت ٹائٹ جملہ بولے. ہم نے کہا بالکل صحیح بولا. میں جس عورت کے پیٹ سے بچہ جنم لیتا ہے وہ کم سے کم کچھ دیر یا زیادہ سے زیادہ 40 دن ناپاک رہتی ہے. ان کے پیٹ سے اعتراض جنم لیتا رہتا ہے اور ایسے ایسے اعتراض رہتے ہیں کہ لولے رہتے، لنگڑے رہتے، اندھے رہتے، بہرے رہتے ہیں، سب اعتراض جنم لیتے ہیں. پھر وہی لے کر کے بیٹھ گئے. کہا یار بولتے حضور کی وفات بھی 100 دن ہوئی. یہی چل رہا ہے ابھی. سوشل میڈیا چیک کرو برابر مل جاتا ہے. وہی پرانی بات لے کے آتے ہیں. یعنی دوسرے کا بیٹا گود لے کر کے آئے، بولے میں ابا بن گیا. حیرانی والی بات. ایک بات بتاؤ آپ، ایک مثال خالی دے رہا ہوں.
जुमा के दिन आप लोग खुश रहते हो कि नाराज? नहीं हो सकता है सुबह उठ के रोना धोना शुरू, क्या हो गया, जुमा आ गया। क्या करते आप लोग? अरे अपने मालेगांव में तो इतने खुश हो जाते, डायरेक्ट बोले आज तो पार्टी, एकता सहयोग पे खाना। दोपहर में बोले घर में इतनी औरतें खुश है, बोले रोज खिचड़ी खा रहे इतना, आज पुलाव। खुश होती कि नहीं? बोले जुमेरात को नहाओगे तो फोट डालोगे, लेकिन जुम्मा को नहा सकते। मतलब औरत इतनी खुश है, परमिशन दे रही नहाओ, अच्छा खूबसूरत कपड़े पहनो, इतर लगाओ, सुरमा लगाओ, नहीं लगाओ तो वो लगा देगी, कपड़ा धोना, सब एकदम है ना हैंडसम बना रहे। क्यों क्यों आदम अलैहिस्सलाम उस दिन वफात नहीं फरमाए? अब्बा के वफात के दिन खुशी मना रहा है, अब्बा के वफात के दिन खुशी मना रहा है। तो बोलेगा हज़रत खुशी भी है तो इस बात की कि अगरचे वालिद उस दिन पर्दा फरमा गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसी दिन वालिद को पैदा भी तो फरमाया है। कहा पैदा फरमाया? हाँ, का आदम अलैहिस्सलाम जुमा को पैदा हुए। बोलो ना, क्लियर हुई बात? अब तो कुछ समझो यार। अभी ये मसला बताएंगे, हज़रत शरीयत पे अमल करो, शरीयत पे। तो शरीयत में गम कितने दिन मनाते हैं यार? हाँ नहीं, बेवा ज्यादा मनाती है। हाँ? बेवा के लिए कितना है? 4 महीना। जोर से बोलो, ये कौम पूरी बेवा है। मैं कुछ जुमले में जानबूझ के बोलता हूं ताकि इनको एहसास हो कि बोल क्या रहे हो तुम यार। तुमको हक किसने दे दिया हुजूर के मिलाद पे एतराज करने का? अगर एतराज मत करो, ये बोलो कि हम इस अंदाज में मिलाद मनाते हैं, हम लोग मिलाद मनाते हैं, बोलो हुजूर पे दुरूद पढ़ते। बोलो ना, हम मिलाद मनाते हैं तो आका अलैहिस्सलाम की विलादत का जिक्र करते हैं, कुछ करके तो बताओ। खड़ता कुछ नहीं, इतराज खाली करते रहते हैं यार। ये कौन सी बेवा है कि आज तक गम मना रही है यार? 4 महीना 10 दिन के बाद बेवा के ऊपर भी खुशी लागू हो जाती है, अब गम नहीं मनाना है उसको। ये अजीब कौम बेवा है, 1445 चल रहा है, अभी तक गम में डूबी है यार। एक लतीफा सुनाओ, अगर आप लोग बोले तो सुना दो। हालांकि ये अंदाज अपने बयान का नहीं रहता। अच्छा, इसमें भी दलीलें हैं, अपने पास अरबी दलीलें रहती टोटल। एक बात बताओ, लखनऊ में, लखनऊ की मिसाल दे रहा हूँ, कभी कभी लखनऊ की जिक्र हो जाए। लखनऊ में मुहर्रम में चल रहा था मामला ऐसे ऐसे, समझे? एक अंग्रेज आया एक टेलर के पास कपड़ा सिलाने, बोले ये क्या कर रहे हैं? बोले इस दिन करबला में आका अलैहिस्सलाम जो हमारे पैगंबर हैं, प्रॉफिट हैं, उनके नवासे शहीद हुए, उसी के गम में ये बात मना रहे हैं, ये गम मना रहे हैं। बोले तो अंग्रेज अभी कब गए? 100 साल पकड़ लीजिए करीबन, अभी 100 कहाँ हुआ है, 75 72 जो भी मना रहे। तो बोले अभी गए हैं। तो अंग्रेज क्या बोल रहा? ओहो, खबर बहुत लेट पहुंची। कुछ समझे? तो ये बेवाए बेचारे, खबर लेट पहुंची तो बोले 4 महीना 10 दिन आज से शुरू करेंगे। नहीं समझ में आया शायद? अगर आया है तो फ्रेश करके एक बार सुभान अल्लाह बोले, बात आगे बढ़े यार। हाँ, एक मुद्दे की बात बता रहा हूं। आका अलैहिस्सलाम का पर्दा फरमाना ये भी हमारे लिए रहमत है, और हुजूर का आना दोनों हमारे लिए रहमत है। बोलो यार, मेरा नबी आया तो रहमत लाया, पर्दा फरमाया तो कौम को रहमत दे के गया। बोलो ना यार। और उसके बावजूद मेरा नबी तो आज भी जिंदा है ना, इतना जिंदा है कि तुम्हारा ज़करिया कानलवी साहब फज़ाइल हज में लिखे सैयद अहमद कबीर के बारे में खाली अरीजा पेश कर दिया, उन्होंने अपने हाथ को निकाल दिया। बोलो यार, 90,000 लोग बोले उस वक्त जो है मस्जिद नबी मौजूद थे ना, तो 90,000 लोगों का अकीदा यही है, मुर्दा कुछ नहीं कर पाता, मुर्दे को तो ले जाना पड़ता, हिलाना पड़ता, डुलाना पड़ता। लेकिन सैयद अहमद कबीर ने बोला तो हाथ बाहर आया। मुस्तफा ने खुद बता दिया है, मुर्दा कौम सुनो, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे नबी को मुर्दा नहीं किया है, तुम्हारा नबी मजार में लेकिन आज भी जिंदा है, आज भी मजार में जिंदा है।
تو کم سے کم بھائی زکریا صاحب کی سنو، 90,000 لوگوں کا جو عقیدہ تھا وہی عقیدہ احمد رضا نے دیا ہے، وہی عقیدہ دیا. کہا کیسے؟ کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. میرے چشمے عالم سے چھپ جانے والے امام احمد رضا کہہ رہے ہیں. اور تم بولے تقویت الایمان کا گھر میں رکھنا اہل ایمان ہے. کہا تقویت الایمان میں کیا ہے؟ کہا تقویت الایمان میں تفویت الایمان ہے. کہا کیوں؟ کہا اسی کے اندر لکھا ہے خبیث نے کیا، یعنی میں مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں. بولا معاذ اللہ. رسول کو بول رہا ہے مٹی میں ملنے والا ہوں. اپنی طرح سمجھ لیا ہے تو نے. ابے میرے نبی کے بدن سے مٹی ملتی ہے تو مٹی معمولی نہیں رہتی بلکہ عرش اعظم سے افضل و اعلیٰ ہو جاتی ہے. ابے میرے نبی کے بدن سے کیا قدم سے مل جائے تو اللہ تعالیٰ پورے علاقے کو شفا خانہ بنا دیتا ہے. دیکھ جا کر کے مدینہ طیبہ کا حال، آقا علیہ السلام کی بارگاہ کا شفا خانہ ہے. وہ مصطفیٰ کی قدم سے لگ جائے، مٹی میں مل جائے. کیا مطلب سمجھ میں نہیں آتی بات کہ قلم جب چلتا ہے تو ان کا ہاتھ بھی نہیں کاٹتا. دماغ سوچنے کی جو طاقت ہے وہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. ایک دم پرفیکٹ ہے. سمجھ میں آیا جی؟ تو ہمارے نبی کا آنا بھی رحمت ہے اور پردہ فرمانا بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. کہا حضرت اس پہ دلیل چاہیے مجھے. تو کہا کیا ٹینشن لے رہا ہو؟ قاضی اہل سنت، قاضی سے پالا پڑا، قاضی اہل سنت جو امام مالک کے ماننے والے ہیں، جن کا نام قاضی عیاض مالکی ہے. قاضی صاحب سے پالا پڑا نا. اور یہ قاضی وہ نہیں ہے جو پھنسے تو بھاگ جائیں، یہ وہ قاضی ہے جب بولے تو دمدار بولے. بولو نا یار. قاضی اہل سنت قاضی عیاض مالکی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفا شریف صفحہ اور دوسرا حصہ صفحہ 19 پر لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم. حضور نے فرمایا میرا حیات رہنا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میرا پردہ فرمانا یہ بھی تمہارے لیے خیر ہے. ہاں دونوں خیر ہے کہ نہیں؟ کس نے کہا؟ آقا نے کہا. اچھا قاضی صاحب کی سن لو، قاضی صاحب سے پالا پڑا ہے، ٹھیک ہے. ایک اور معلوم ہے حضور کا پردہ فرمانا بھی رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ حدیث بھی دے رہا ہوں. کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر امت نبی کی بات نہ مانے، ان کے فرمان پہ عمل نہ کرے تو وہ دنیاوی زندگی کے ساتھ حیات رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی قوم کے اوپر عذاب نازل فرما دیتا ہے. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، جیسے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو فرعونی تھے، نہ مانے اللہ نے ان کو عذاب دے دیا. اور اگر قوم ماننے والی ہو تو نبی پردہ فرماتے ہیں اور وہ جا کر کے جنت کے لیے سارے انتظامات کو دیکھتے ہیں. اور جو دعوت دے کر کے جا کے پہلے سے انتظام دیکھے اس کو عربی میں فوت کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ اپنے بچے کے لیے ہم دعا پڑھتے وَجَعَلُهُ لَنَا فُرَطًا، اے اللہ ہمارے بچے کو ہمارے لیے فورت بنا دے. نماز جنازہ کی دعا، اے اللہ فورت بنا دے. کا فورت کا مطلب کیا؟ کہا آگے جا کر جو جنت میں ہمارے لیے انتظامات کو دیکھے اس کو فورت کہا جاتا ہے. اب آؤ ذرا حدیث دیکھو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خود فرمایا اے میری قوم کے لوگوں سنو، اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے فورت بنا دیا ہے. یعنی پہلے سے جا کے انتظام دیکھنے والا، پہلے سے جا کر کے کیا دیکھنے والا؟ اچھا جو مر کر مٹی میں مل گیا وہ کیا انتظام دیکھے گا؟ اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ میرا نبی فولاد ہے جو زندہ ہے. بولو نا. کہا پھر تو بچے بھی فولاد ہوتے ہیں. ہم نے کہا فولاد ہوتے نہیں، ہونے کی دعا کرتے ہو آپ. وَجَعَلُهُ لَنَا فُرَطًا، اللہ ہمارے لیے فولاد بنا دے. بچے کو اللہ چاہے تو بنائے، چاہے تو اس کی مرضی، لیکن مصطفیٰ کو بنایا ہے. اور آگے حدیث دیکھیں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی. سمجھ میں بات آ رہی ہے کہ خالی جھوم رہے ہو آپ لوگ؟ ہاں ایک بار اور بولو تو.
ایسے ہی بولتے رہنے کا. اور جو سبحان اللہ بول رہا ہے یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے. بولو یار, میلاد کے موقع پہ اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی میلاد منانے کا ایک طریقہ ہے بھائی. جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, مسلم شریف دوسرا حصہ صفحہ 249 کے اندر ہے کہ حضور نے فرمایا ان اللہ عز و جل اذا اراد رحمت امت من عباده قبض نبیها قبلها فجعله لها فراطا وسلفا بین یدیها. اللہ تعالیٰ جب کسی امت کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرمائے, بولو نا یار, اللہ تعالیٰ جب رحمت کا ارادہ فرماتا ہے کسی قوم کے ساتھ تو رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس قوم سے پہلے اس کے نبی کو قبض کا معاملہ فرماتا ہے, یعنی ان کے پردہ فرمانے کا معاملہ فرماتا ہے. پھر بولے یار قبض سے روح تو انتقال ہو رہا ہے نا, تو ہم کہیں گے زندہ ہے. بولے کہاں سے زندہ ہیں؟ کہا سرکار کے فرمان سے زندہ ہیں. کہا سرکار کا فرمان, تو کہا سرکار نے خود فرمایا, حدیث پاک موجود ہے مسند بزار کے اندر, تمام راوی ثقہ ہے, راوی حضرت انس بن مالک ہے. حضور نے فرمایا ان الانبیاء احیاء فی قبور یصلون. سارے نبی اے ٹو زیڈ, الف لام استغراق کا, سارے نبی اے ٹو زیڈ جتنے نبی ہیں سب اپنی اپنی قبر میں زندہ ہیں, اور خالی زندہ ہی نہیں, یصلون صلاۃ پڑھتے رہتے ہیں. اب صلاۃ کا جو معنی لے لو آپ, صلاۃ کے معنی نماز بھی ہے, صلاۃ کے معنی درود بھی ہے, صلاۃ کے معنی دعا بھی ہے. بولو, پڑھتے رہتے, حضور نے فرما دیا ہے. جی تو جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے نبی کو اس قوم سے پہلے پردہ فرمانے کا حکم دے دیتا ہے. فَجَعَلَهُ لَهَا فُرَطًا, تو اس نبی کو اس قوم کے لیے فورت بنا دیتا ہے. بولو نا, تو ہمارے نبی ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک ایگزامپل دے دوں, ارے دے دوں, بہت سلو ہے یار. کہا فورت اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے نبی کو. کہا ایک مثال, کہا ابو بکر سے پوچھو. کہا ابو بکر سے, کہا ہاں ابو بکر سے. غار میں گئے تو ابو بکر پہلے گئے, غار کو صاف کیا. بھی کہا سرکار آئیے, مصطفیٰ آئے, آرام فرمائے. لیکن جب مزار کی بات آئی تو پہلے مصطفیٰ گئے, فورت بند کر کے گئے کہ جانے کے بعد مصطفیٰ نے علاقے کو نورانی بنایا. پھر کہا اے میرے ابو بکر چلے آؤ, میں نے نور بنا دیا ہے. فورت ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے کہ نہیں؟ فورت, کسی کو فورت کہتے ہیں. جی اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو ہلاک فرمانے کا ارادہ فرماتا ہے, سب مسلم شریف کی حدیث چل رہی ہے, ورنہ کہیں گے نہیں اب تو بخاری میں دکھاؤ. ایسا لگتا ہے ان کے ابا نے لکھی اور بتایا بیٹا یہاں پہ یہ ہے. معلوم ہے یہ لوگ اکثر ان کے کوئی آتا ہے نا, تو اب تو میں ترجمہ اللہ تم پڑھو گے نہ ہم پڑھیں گے. ترجمے والی کتاب چلے گی نہیں. عربی آتی کہ نہیں آتی؟ اگر عربی آتی ہے تو بات کرو, کیونکہ بحث کرنے آئے ہو نا, معلوم تو پڑے کتنے پانی میں ہو کہ گٹر میں ہو, تو معلوم پڑ جائے یار. نہیں تمہاری کتاب کنز الایمان سے ترجمہ دیکھیں, نہ ہماری نہ تمہاری, بخاری سمجھے نا. جی اس میں کیا ہوتا ہے, کلیئر ہو جاتی ہے بات. تو اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے, عذبها ونبیها حی فاہلکها وهو ينظر فاقر عینه بهلاکتها حین کذبوه وعصوا امره. جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس قوم کو عذاب دیتا ہے. نبی حیات ہوتے ہیں اور نبی عذاب کو دیکھتے ہیں اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہے کہ اسی قوم نے مجھے جھٹلایا ہے, میرے فرمان کو نہیں مانا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو حضور کا آنا بھی رحمت ہے, پردہ فرمانا بھی کیا ہے؟ رحمت ہے. مطلب آنا بھی نعمت, جانا بھی نعمت, آنا بھی رحمت, جانا بھی رحمت, آنا احسان, جانا احسان, آنا فضل, جانا فضل. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اللہ کی نعمت کا ذکر کرو, اللہ کی رحمت کی خوشیاں مناؤ, اللہ کے فضل کی خوشیاں مناؤ. تو مصطفیٰ کا آنا بھی رحمت, جانا بھی رحمت, الحمدللہ دیوانے خوشیاں منا رہے ہیں. بولو یار, تم کو نہیں منانا ہے مت مناؤ, تمہارا ابا بھی نہیں منایا تھا, سمجھے نا, وہ بھی تو دیو تھا. شیطان کو کیا کہتے ہیں ہندی میں؟ ہاں شیطان کو کیا کہتے ہیں؟
مجھے سمجھ میں نہیں آتا، صحیح سے بولو تو دیو. اچھا دیو کہتے ہیں، اچھا دیو کہتے ہیں، وہ بھی نہیں منایا تھا یار. تو دیو کے بندے کیسے منائے؟ سمجھ لینا. بند مانے ہوتا ہے بھائی بند جیسے، بند مانے بند بھی ہوتا ہے، بند مانے فکر بھی ہوتا ہے، بند مانے غلام بھی ہوتا ہے. تو جب نہ دیو منایا تو دیو کا بند کیسے منائے؟ سمجھے؟ اب کلیئر ہو گئی بات؟ سمجھ لینا کلیئر، ایک دم کلیئر. بولے کیسے کلیئر؟ کہا آپ نے اپنے ابا کو چوز کر لیا، وہ اپنے ابا کے غلام بن گئے، میں میرے باپ آدم کا غلام ہوں. بولو نا. کہا میرے باپ آدم نے کیا کیا؟ کہا زمین پہ آتے ہی اذان سنتے ہی مصطفیٰ کا ذکر کیا. کہا کیسے کیا؟ کہا کیا سنو تو صحیح. حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ بھی راوی، عبداللہ ابن عباس بھی راوی. آئے زمین پر، اور زمین بھی کوئی ادھر ادھر کی نہیں تھی، انڈیا، یہی ہندوستان، اکھنڈ بھارت تھا. کون سا بھارت؟ اکھنڈ بھارت تھا. اس اکھنڈ بھارت میں آدم آئے جن کی اولاد آدمی کہلائے. جب آئے تو بہت وحشت، عجیب لگا، کیسا ہے، کیا ہے وحشت. یہ اللہ مزہ نہیں آ رہا کہ جنت جنت ہے، جنت جنت ہے جہاں سے آنے کے بعد مزہ نہیں ہے. لیکن واہ کیا نبی کا ذکر ہے یار. جبرائیل جاؤ، جبرائیل اتر گئے، آئے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. ہم میرے باپ آدم نے فوراً کہا میں محمد. ہاں محمد. یہ محمد کون؟ دیکھو وحشت ختم. نام محمد کی برکت یہ ہے کہ ہمارے باپ کی وحشت ختم، ہم ان کے بیٹے، ہماری بھی وحشت محمد عربی کے نام سے ختم ہو جاتی ہے. نام محمد مل جائے بس میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے. ہمارا حال تو ایسے ہی ہو گیا ہے. جیسے پوچھا کون، تو فوراً قادیانیوں کے اوپر ایک ضرب شدید لگ گئی. اور کہا قادیانی کا پیدا ہونے والے تھے، ان کا رد ابھی سے ہو رہا ہے، بیفور رد ہو رہا ہے. کہا اور کہا قادیانیوں کے جن لوگوں نے دروازہ کھولا وہ صاحب جو کاہے سنگھ ہے، الگ کاہے کی سنگھ، سمجھے نا، ان لوگوں نے دروازہ کھیلا، ان کا سب کا رد ہو رہا ہے. کیا حالا آخرو ولدک من الانبیاء، اے آدم تمہاری نسل میں جتنے نبی آئیں گے ان نبیوں میں آخری نبی کا تاج جو پہن کر آئے گا اسی کو محمد کہا جاتا ہے. سمجھے نا؟ اب ذکر ہو رہا ہے، وحشت ختم ہو گئی. الحمدللہ میلاد ہو رہا ہے، وحشت ختم ہو گئی، گھبراہٹ ختم ہو گئی، سکون مل گیا. سمجھ میں آیا جی؟ اگر آیا تو ایک بار اور بولو سبحان اللہ یار. اب ہمارے شیخ صاحب کے پاس چلتے ہیں. بولے شیخ صاحب کون آپ کے؟ ہم نے کہا ہمارے شیخ صاحب. کون؟ کہا شیخ عبدالحق محدث دہلوی. بولو یار ہمارے شیخ صاحب کے پاس. کہا کیوں آپ نے ہمارا کہا، ہمارے نہیں ہے کیا؟ ابے اگر تمہارے ہوتے تم بھی ان کی مانتے، ہمارے ہیں کیوں ہم ان کی مانتے. کہا کیا مان رہے مولانا؟ کہا ایک کتاب ہے ان کی، ما ثبت بالسنتی فی ایام السنتی، مترجم صفحہ 84. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اللہ حضرت کی تربت پر رحمت و نور غفران کی بارشیں نازل فرمائے. مسلک محدث دہلوی، مسلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جسے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اللہ اس کی تجویز و اشاعت کی طاقت عطا فرمائے. ہمارا یہی مسلک ہے، مسلک شیخ عبدالحق محدث دہلوی، جس کو آج مسلک اعلی بھی کہا جاتا ہے. کیا لکھتے معلوم؟ مسلمان کون؟ جملہ یاد رکھنا خالی، مسلمان ہمیشہ سے، مطلب آج سے نہیں، ہمیشہ سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کرتے آئے ہیں. مسلمان کرتے آئے ہیں، مطلب یہ گڑبڑ ہے، یہ ہے نا. اور ہمیشہ کا لفظ بتا کر کے بتا دیا کہ یہ گڑبڑ ہے. کیا ان کو تاریخ نہیں معلوم؟ اتنے سال پہلے میلاد نہیں ہوتا تھا، اب ہونے لگا. کیوں؟ شیخ صاحب کو تاریخ نہیں معلوم.
تمہیں کو ساری تاریخ معلوم ہو، تم 2.25 علم ہو کے رکھنے والے ہو گئے کیا؟ جی پھر آگے کیا کہتے ہیں معلوم؟ محفل میلاد کے ساتھ ہی دعوتیں دیتے. اور سلو بولو یار. دعوتیں دیتے. کیا بنایا؟ کہا شربت پینے آؤ. کہا کیوں آئے؟ کہا مصطفیٰ کی ولادت کا وقت آیا ہے، میلاد کا وقت آیا ہے. کہا آ جاؤ بریانی بنی ہے. کہا کیوں آئے کھانے کے لیے؟ یہ تو فضول ہے. تو شیخ صاحب بتاتے ہیں مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں جو کام ہوتا ہے وہ فضول نہیں ہوتا، وہی تو وصول ہوتا ہے اور آخرت میں قبول ہوتا ہے. جی دعوتیں دیتے، کھانے وغیرہ پکواتے. کھانے وغیرہ کیا؟ اچھا آپ کے یہاں کھانا کیا ہے؟ ارے کھانا ہی ہے نا. ہاں بریک فاسٹ، لنچ، ڈنر ہے نا، فطور، زہرانہ، عشائیہ، یہی ہے نا. وہ کھانے پکواتے. غریبوں کو طرح طرح کے تحفے تحائف تقسیم کرتے. بولو نا یار. طرح طرح کے تحفے تحائف. کبھی کتاب دے دیتے، بولو نا. کبھی قلم دے دیتے، کبھی چاکلیٹ دے دیتے، کبھی کھجور دے دیتے. بولو نا یار. ہاں اور آج کے دور میں اپنے یہاں تو اکثر لوگ غریب ہیں بیچارے، سیٹ ہو کر بھی غریب ہے. جس آدمی سے 10 روپیہ چندہ ملے سمجھ لو غریب ہے بیچارہ. دعا کرو اللہ اس کو 10,000 والا بنا دے، ہے نا. تو غریب کو دے تحفہ تحائف. غریبوں کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ جی غریبوں کو طرح طرح کے تحفے تحائف تقسیم کرتے، خوشی کا اظہار کرتے، دل کھول کے خرچ کرتے. بولو ہم کیا کھول کر کے؟ تجوری نہیں، دل کھول کے. دل کھول کے. دل میں جتنا آیا سب مصطفیٰ کے نام پہ لٹایا. ہاں سب لٹایا، سب لٹایا. دل کھول کے خرچ کرتے. نیز ولادت بسعادت پر قرآن خوانی کراتے. بولو یار. قرآن خوانی میلاد منانے کا طریقہ یہ بھی ہے. کچھ لوگ پہلے قرآن خوانی کارخانے کراتے تھے. اچھا لڈو چھپا کے رکھتے تھے. اگر قرآن اس کے سامنے پڑھ لیا گیا، آواز پہنچ جائے گی تو لڈو خراب ہو جائے گا ان کے حساب سے. صحیح ہے. اور ہمارے یہاں تو بسم اللہ بھی قرآن ہے. ہم لوگ جیسے کھانا کھانے بیٹھتے ہیں ایسے بولتے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو کہا واہ بھائی واہ، بسم اللہ کہہ لیا، قرآن پڑھ لیا، سامنے کھانا رکھ کر. اب تو وہ والا آدمی کھائے گا نہیں لیکن وہ بھی دھڑا دھڑ کھاتا ہے. معلوم یہ ہوا یہ مکار ہے، دھوکے باز ہے. ورنہ بسم اللہ بھی قرآن ہے. قرآن سامنے رکھ کر کے کھانا پڑھ لیا گیا. نہیں کھانا چاہیے تھا. کیوں؟ کہا یہ دیو کا بیٹا ہے. شیطان بسم اللہ جس کالے میں پڑھ لیا جاتا نہیں شامل ہوتا. اور بسم اللہ قرآن خوانی ہے یہ جو کر لیتا ہے، پڑھ لیتا ہے اور شامل ہو جاتا ہے، وہ آدم کا شہزادہ ہوتا ہے یار. تو یہ اپنے بارے میں غور کریں. جی اور آگے بڑھے. اور اپنے مکانوں کو، یہ جملہ سنو، اپنے مکانوں کو مزین کرتے ہیں. بہت سلو بولے یار. مزین کرتے ہیں. مزین کا مطلب کیا ہے؟ اینٹ نکال لیتے ہوں گے، اینٹ نکال لیتے ہوں گے، جگہ جگہ سے ہتھوڑے سے توڑ پھوڑ دیتے ہوں گے. ہاں مزین کا مطلب کیا؟ مزین مطلب آراستہ. کیسے آراستہ کرتے؟ تو کہا خیر النساء کو دیکھو سامنے. اوہو یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو بدعت ہے. تو شیخ صاحب کہیں گے تیری بدعت تو کہ مبارک، میں مصطفیٰ کی میلاد کی خوشی میں مزین کر رہا. بولو نا. شیخ صاحب کا فتویٰ ہے. اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ تو اس کو غلط نہیں کہنا. وہ اگر غلط اس کو کہہ رہے ہیں مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو آپ غلط کہہ رہے ہیں. اور ان کو غلط کہنے والا خالی ایران کا رافضی ہوا ہے. ہاں انڈیا میں آتے ہی نام سنتے ہی بھاگا ہے. جی اور آگے سنو. ان تمام افعال حسنہ کی برکت سے ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے. بھیا سنو یار، ان کو تم بھی مانتے ہو ہم بھی مانتے ہیں تو کم سے کم بولے میں جلوس میں نہیں ہوں. مت آرے بھیا مت. ہاں وہ اسلامی ریلی ہے. وہ کیا اسلامی ریلی ہے جس میں ہم لوگ بولتے ہیں سنیو گھبرانا مت، جمے رہنا، ہم تمہارے ساتھ ہیں.
وہ اسلامی ریلی ہے تعداد بتانے کے لیے، بس جاؤ تو جاؤ، نہیں من ہوا تو مت جاؤ، آپ کا مسئلہ ہے وہ، ٹھیک ہے، لیکن اتنے کام تو کرنے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ میلاد کی محفل منانا ہے، بولو نا، بولے میلاد کی محفل کا گھروں گھر سجاؤ، کہا اور کیا کرو، کہا بڑھیا شاندار کھانا پکاؤ، دوسروں کو نہیں کھلا سکتے ہو تو کم سے کم اپنے بچوں کو کھلاؤ، 12 دن اسپیشل ڈش، کبھی فش، کبھی بچوں کی وش، سب پوری کرو، اسپیشل کام ہونا چاہیے، کیوں؟ تاکہ بچوں کو معلوم ہو جائے 1 تاریخ سے 12 تاریخ تک مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی منائی جا رہی ہے، اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے فتوے پہ عمل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، گھروں کو کیا کرو؟ ہاں، اچھا آپ کیا سجانا کیا ہوتا ہے؟ لیٹنگ مت لگانا، رے بدعت ہے وہ، بولے کیوں بدعت ہے؟ بولے حرم شریف سے میرے ابا آئیں، مرحبا حرم پاک سے آنے والوں، اوپر لائٹ لگا دیے، بولے واہ واہ، ابا گیا تھا حرم مکہ مدینہ، جا کے خوب توڑا اور خوب سویا، ہاں کتنا سوتے سب معلوم، خوب سویا اور وہاں سے آیا تو ابا نے لگا مرحبا حرم پاک سے آنے، ارے جس حرم میں تمہارا ابا جا کر کے مرحبا کہلوا رہا ہے نا، اسی حرم کو جس نے اپنے قدموں سے حرم بنا دیا، اسی کو مصطفیٰ جان رحمت کہا جاتا ہے، ابا کے آنے پہ مرحبا، مصطفیٰ کے آمد میں ٹیڑھا ہو رہا ہے مچہرہ، الحمدللہ ہم سنی کہتے ہیں جس نے حرمین کو زینت بخشی ہے وہ ہمارا نبی ہے، اسی کے آنے پر آقا علیہ السلام کی ولادت کی خوشی میں کبھی درود پڑھتے ہیں، کبھی چاکلیٹ تقسیم کرتے ہیں، کبھی کھجوریں کھلاتے ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا تو درود پڑھ پڑھ کر منہ کو خوشبودار کر کے وضو بنا کر اپنے چہروں کو روشن کر لیتے ہیں، سمجھے کہ نہیں آپ؟ جی، اور آگے بڑھیے، نواز صاحب کے پاس چلے، نواز صدیق حسن بھوپالی، چلے ان کے پاس، چلو ان کے پاس، انہیں کی کتاب الشمامۃ العنبریہ، صفحہ 12، صفحہ بھی 12 ہے، اور ان کا تو بچتا ہے 12، اور ہمارے لیے رحمت ہے 12، ہمارے لیے تو رحمت ہے 12 بھائی، جس کے 12 بچتے ہیں اس کو جو کہا جاتا ہے، اور جس کے 12 میں برکتوں سے چہرے میں خوشی آ گئی اسی کو غلام کہا جاتا ہے یار۔ جی کیا کہتے معلوم؟ سنو بھیا، صدیق حسن صاحب کی بات سنو اور اپنے دلوں پہ غور کرو، دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اگر وہاں پہ ہاتھ رکھ سکو تو صدیق حسن صاحب کا کہنا ہے جس کو حضرت کے میلاد کا حال سن کر فرحت حاصل نہ ہو، فرحت مطلب خوشی، فرحت حاصل نہ ہو اور شکر خدا کا حصول پر اس قسمت کے نہ کرے، وہ مسلمان نہیں۔ لے بھیا کفر کی مشین مل گئی۔ اب اگر کوئی حضور کی ولادت کی خوشی پر خوش نہ ہو تو صدیق صاحب کہہ رہے ہیں بھیا مسلمان ہی نہیں۔ ارے حضرت جبہ پہنتا، بولے مسلمان ہی نہیں۔ حضرت داڑھی رکھتا، مسلمان ہی نہیں۔ حضرت نماز پر، مسلمان ہی نہیں۔ کون بول رہا؟ صدیق حسن بھوپالی۔ معلوم یہ ہوا، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل اصول بندگی استاجور کی ہے۔ تمہارے صدیق صاحب بھوپالی کہے اور میرا رضا یوں سمجھا رہا ہے، اگر سمجھ میں آئے تو بولو یار۔ ہاں، یہ اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ اچھا، ان کے ابا روئے تھے کتنے بار؟ ان کے ابا روئے تھے، ابا حضور بہت روئے، ابا بہت روئے، حالانکہ آگ سے پیدا ہے، آگ سے پیدا آنسو نکلنے ہی نہیں چاہیے، آنسو پانی ہے، پانی جب آگ میں پڑے تو آگ بجھ جائے گی، ہے نا؟ تو آنسو سے رویا لیکن بجھا نہیں، مطلب آنسو بھی دھوکے بازی کے۔ سنیں، حافظ ابن کثیر نے لکھا البدایہ و سب ان کا ہی حوالہ چل رہا ہے۔ ہمارے حوالے سے بات کریں گے تو بولیں گے نہیں تو کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، صدیق حسن صاحب کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، مولانا اشرف علی تھانوی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں، نا ایسا ہی ہے نا؟ جی، حافظ عماد الدین دمشقی کہہ رہے ہیں البدایہ و نہایہ، تیسرا حصہ صفحہ 391، کہتے ہیں ان ابلیس رنا
اور بحرنات ابلیس 4 مرتبہ رویا. کتنے مرتبہ؟ ہاں پوری زندگی میں خالی 4 مرتبہ رویا. ان کی اولاد تو نہ جانے کتنے بار رو رہی ہے. حین لعنا، جس دن ملعون ہوا، رب نے فرمایا نکل بھاگ یہاں سے. یہ اللہ تو نے کیوں نکال دیا؟ تیرا سجدہ تو بہت کرتا تھا، یہ اللہ تیرا ذکر بہت کرتا تھا، تیرا فرمان بہت مانتا تھا. کہا نہ، یہ تعظیم آدم کے خلاف تھا، اس لیے مردود ہو گیا. نکل. رونے لگا نکلا. اور اس کے بعد وحین اغبط، جس دن جنت سے اٹھا کے زمین پہ پھینک دیا گیا، رویا. اور کس دن؟ وحین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دن میرے پیغمبر کی آمد ہوئی ہے. ہاں نثار تیری ہزاروں عیدیں سوائے ابلیس کے سبھی تو خوشیاں. ابلیس اور ان کی ضروریت کی بات نہیں کریں گے، ہے نا. اور اگر کوئی نیا اعتراض لے کر کے آئے تو حالت نفاس میں اگر نہ ہو تو مسجد میں آئے، کیونکہ حالت نفاس میں مسجد میں آنا حرام ہے. اگر وہ حالت نفاس میں نہ ہو تو مسجد میں آئے، پھر ہم بتائیں گے نفاس کی حالت کیا ہے تمہاری اور تمہاری اعتراض کی حالت کیا ہے. پھر ہم بتائیں گے صدیق حسن صاحب کے بقول تم تو نکل گئے، الحمدللہ سنی چمک گیا ہے. ایک بار اور رویا. کہا کب رویا گا؟ حین نزل فاتحۃ الکتاب، 4تھی مرتبہ اس وقت جب سورہ فاتحہ کو اللہ نے نازل فرمایا ہے. سمجھے نا؟ اب رویا، بہت رویا بھیا. وہ ایک بار رویا یا 1000 بار رویا. باتیں بہت ساری ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی. ابھی تو ابتدائی عشق ہے نا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو استغفر اللہ رب ان کی بات ہو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ایک منٹ